فیصلے ہم کریں گے, فیصلے یہاں سے ہوں گے, ایم کیو ایم کو ہم یہاں سے آپریٹ کریں گے. مجھے روکا گیا, مجھے پولیس کی موبائلز اپنے ساتھ چاکی واڑہ پولیس اسٹیشن لے گئیں, تو 1 گھنٹہ وہاں مجھے بٹھایا گیا. اس کے بعد مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی. ہر محاذ کے کم از کم 2 بیانیاں ہوتے ہیں, ایک صحیح اور ایک غلط. آج کا محاذ ایم کیو ایم پاکستان کے نام, اور اس کی ابتدا ہے ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی دفتر PIB میں فاروق ستار صاحب کے گھر سے. آج یوم تاسیس منایا جا رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ کا, جو کہ مہاجر قومی موومنٹ بنی APMSO سے 31 سال پہلے, اور پھر 90 کی دہائی میں, لیٹ 90s میں یہ متحدہ قومی موومنٹ بنی, اور پھر آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے 22 اگست کو متحدہ کے بانی نے متنازع تقریر کی, اور 23 اگست سے اس پارٹی کی ٹرانسفارمیشن ہوئی اور یہ متحدہ پاکستان میں تبدیل ہوئی. اس کا بیانیہ تبدیل ہوا, اور اس میں بہت ساری جہاں تبدیلیاں آئیں وہاں اس کا سیاسی قبلہ یعنی عزیز آباد 90 سیل ہو گیا, اور ایم کیو ایم کا دفتر اٹھ کر فاروق ستار صاحب کے گھر آ گیا. تو آج کا محاذ شروع کرتے ہیں فاروق ستار صاحب سے. فاروق بھائی بہت شکریہ, اور ویلکم ٹو PIB. یہ ہمارا عارضی دفتر ہے, اور یہ ہماری بہنیں ہیں, باقی یہاں لوگ کام کر رہے ہیں. اس وقت ہم دیکھنا ہی چاہیں گے کہ پہلے جس طرح سے یہ پارٹی چل رہی تھی, چلائی جا رہی تھی, ایک بڑا سیٹ اپ تھا, وہ سب نے دیکھا ہوا ہے, مگر یہ جو نیا سیٹ اپ ہے جسے آپ کہتے ہیں بہت محدود ہے, یہ کس طرح سے چل رہا ہے؟ یہ ہمارا چھوٹا سا استقبالیہ ہے. یہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے, اور یہاں رابطہ کمیٹی کا ہم آفس ہے, اور یہیں بیٹھتے ہیں. میرا بھی آفس یہیں ہے, باقی شعبے اس گھر میں ہے. انفارمیشن اور میڈیا کے لیے ہم نے ایک تیسرا گھر ہے, لیکن اس کا نچلا حصہ ہمارے پاس. اور یہ میرے پڑوسیوں کا احسان ہے, انہوں نے اس برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا, ہمیں یہ جگہ دی, اور اس کا وہ کرایہ بھی ہم سے نہیں لے رہے ہیں, لیکن اب اسے خالی کرنے کا مطالبہ بیچارے کر رہے ہیں, اور ہم بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. ہمیں بہادر آباد اور گلشن اقبال کی جگہ مل جائے تو میرے خیال میں ہم اپنے پڑوسیوں کا شکریہ ادا کریں, یہ مکان ان کو واپس کریں. پوچھوں گا کہ کہاں تک وہ بات پہنچی ہے. تو اس وقت متحدہ کے جو شہداء ہیں ان کی فیملیز بھی یہاں پر ہیں, اور کارکنان بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ متحدہ پاکستان اپنا نظم و نسق چلا کس طرح رہی ہے. وہ مین ریسیپشن ہے, یہ رابطہ کمیٹی کے آفس کا ریسیپشن ہے. اس بلڈنگ میں کیا کیا ہے؟ اس میں ایک تو میرا گھر ہے, دوسرا آپ کون سے فلور پہ رہتے ہیں؟ میں رہتا ہوں فرسٹ فلور پہ, ذرا پیچھے والے کمرے میں. اچھا. جہاں پر میں ہوں, میری والدہ نیچے ہیں, ہمارا ڈائننگ روم بھی کامن ہے, وہ بھی نیچے ہے. اور یہ حصہ جو ڈرائنگ روم تھا کسی زمانے میں, ابھی رابطہ کمیٹی کی بیٹھک یا رابطہ کمیٹی کا کمرہ ہو گیا ہے یہ اب. اور یہاں رابطہ کمیٹی کے امین الحق صاحب ہیں, اور شاہد بھائی ہیں. تمام لوگوں کو, دنیا کی ٹیم کو ویلکم. شکریہ. السلام علیکم. زاہد منصوری ہے, شاہد بھائی ہیں, یہ بھی رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں. اور یہاں ہم شام کو جمع ہوتے ہیں, اور پالیسی ہو ڈے ٹو ڈے. پوری آ جاتی ہے اس کمرے میں؟ نہیں آتی ہے, تو پھر ہم چھت پہ چلے جاتے ہیں. اچھا. ہاں, یہ دیکھیں ایم کیو ایم نے جو شروعات تھی ایم کیو ایم کی, وہ بھی گلیوں, محلوں, گھروں, چھوٹے گھر اور چھوٹے گھر کی چھتوں سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. میرے خیال میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اسی 86 میں واپس چلے گئے ہوں. مگر ایک اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ایک عدم تشدد پر مبنی ایک تعلیم یافتہ سیاسی عمل وہ قائم کیا جائے, ایک پڑھے لکھوں کی جماعت جو عدم تشدد اور عدم تصادم میں مکمل یقین رکھتی ہے. اور یہ جو پرسیپشن ہمارے بارے میں بنا ہے, اس کو بھی ہم شعوری طور پر اس پرسیپشن کو, اس تاثر کو بھی ایڈریس کریں. پاکستان میں کوئی اور سیاسی جماعت ایسی ہے جو اس طرح سے اپنا نظم و نسق چلاتی ہو؟ میرے خیال میں وہ تو سیاست کو ترک کر دیں گے اگر انہیں PIB میں آ کر کہا جائے کہ یہاں سے اپنی سیاسی جماعت کو چلا کر دکھائیں گے. ایک طرف تو اعتبار نہیں کیا جا رہا, ابھی تک ڈاؤٹس موجود ہیں, یعنی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نہیں کیا جا رہا. دوسری طرف یہ کہ ایک ایسی مثال بھی سامنے موجود ہے جو کہیں پاکستان میں نظر نہیں آتی, کہ ایک سیاسی پروسیس تو ہے جو چل رہا ہے. اب وہ تنظیمی معاملات جو ہیں وہ بھی یہیں سے چل رہے ہوں گے, مگر اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ تشدد کا عنصر بالکل بھی نہیں ہے, زیرو ٹالرنس ہے. پہلے بھی پالیسی نہیں تھی, لیکن بسا اوقات ایسی شکایتوں کے ازالے میں وقت لگ جاتا تھا.
یا شاید کوئی مصلحت آ جاتی تھی اس کو اٹینڈ نہیں کیا جاتا تھا. یہ ساری باتیں ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ حالات کا جبر بھی تھا. کوئی صورت کراچی کے حالات بھی ایسے تھے کہ ہر جگہ تصادم ہی نظر آ رہا فاروق بھائی تھا. کراچی کے حالات تو ایسے تھے اور کب تک رہیں گے نہیں پتا, اور وہ مصلحتیں تو پھر بھی سامنے آتی رہیں گی. تو کیا پھر اس بات کا امکان ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک مرتبہ پھر طاقت میں آئے اور اس کو فری ہینڈ ملے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہی سب کچھ شروع ہو جائے؟ دیکھیں جتنی ہماری ذمہ داری ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ہمارے کارکنان, ہمارے عہدیداران, منتخب نمائندے اور رابطہ کمیٹی, ہم اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے. اور اس شہر میں امن اور استحکام کو ہر حال میں قائم رکھنے کے لیے, تعمیر و ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کم وسائل اور کم اختیار میں بھی دیکھیں مسائل تو اس وقت پیدا ہوتے ہیں نا جب پورا اختیار ملتا ہے, کام کرنے کی آزادی ہوتی ہے, آزادانہ طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے. دیکھیں تو اب چیک کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں چیک رکھنے کے لیے ہم نے اپنے نیٹ ورک کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ کنیکٹیوٹی دی ہے, اور زیادہ ربط اور تعاون اور کوارڈینیشن پر زور دیا. بار بار ہم یہ تلقین کر رہے ہیں اور جو بھی اطلاعات ہیں وہ مرکز تک بھی پہنچے اور جو ہمارے متعلقہ شعبے ان تک بھی پہنچے. تو ہم اپنی اس چیز کو ری انفورس کر رہے ہیں, اپنے اس سسٹم کو جو ہمارا ہے. دوسرا ہم نیا بلڈ بھی لے رہے ہیں, نوجوانوں کو بھی لے رہے ہیں, طالب علموں کو بھی لے رہے ہیں اور ہر سطح پر نئے لوگوں کو لا رہے ہیں. تھوڑی سی ری اسٹرکچرنگ بھی کر رہے ہیں. کراچی میں مثلا ہم 6 اضلاع میں کمیٹیاں بنانے جا رہے ہیں تاکہ کراچی کی صرف ایک کمیٹی نہ ہو جو سینٹرل ایگزیکٹو کاؤنسل تھی یا کراچی تنظیمی کمیٹی تھی, اور اس کو پولیٹیکل رول بھی دے رہے ہیں. وہ صرف تنظیمی نہیں ہوگا, صرف تنظیمی کاموں میں رہ کر بھی شاید یہ اس طرح کی کچھ خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں. ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم اس کو بھی ایڈریس کریں. تو مطلب یہ کہ ایڈمنسٹریشن اب سیاست پر حاوی نہیں ہوگی. دیکھیں دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ چلیں گی. انتظامی اور تنظیمی چیزوں کو بھی ہمیں اپنے ساتھ قائم رکھنا ہے, لیکن جو ہمارا پولیٹیکل ورک ہے وہ ہمارا مین کام تو پولیٹیکل ورک ہے, اور پولیٹیکل ورک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹو اوپر میرا آفس ہے, میرا کمرہ ہے, چل کے دیکھنا ہے تو ضرور دیکھ لیں, ورنہ ہی کہ ہاں. تو آپ اپنے دفتر میں اہم ملاقاتیں کرتے ہیں؟ وہاں ایکچولی میرا اپنا اسٹاف بھی ہوتا ہے, اور جتنے فائلیں ہیں, کاغذات ہیں, جب تک ہمارے پاس ریکارڈ رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو ہم نے وہیں پر ساری چیزوں کو رکھا ہوا ہے. یہ میرا اسٹاف ہے, یہ چھوٹی سی ٹیبل ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ 23 اگست کے بعد یہاں فائلوں کا اور کاموں کا اور انبار ہو گیا. اور صرف میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ مردم شماری کی پٹیشن کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ 51 سے لے کر آج تک کی جو مردم شماری ہوئی, یہ 6ٹھی مردم شماری ہے, ان کے تقابلی جو ایک جائزہ ہوتا ہے وہ ہم نے تیار کیا. اسی طرح یہ وائٹ پیپر آ رہا ہے, اس کا اردو میں ترجمہ ہو رہا ہے, یہ پرنٹ ہو رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی جو سیاہ کاریاں ہیں, بدترین گورننس ہے, لوٹ کھسوٹ ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی. ہم اپنی پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو بھی ریویمپ کر رہے ہیں. ایک لوکل گورنمنٹ کا لاء بھی ہے, وہ بھی ہم بنا رہے ہیں نیا. نہیں یہ نہیں ہے, وہ تھا الگ سے. سجیشن آپ بنا رہے ہیں, لوکل گورنمنٹ کا ایک نیا لاء بنا رہے ہیں, اور ہم پٹیشن بھی کر رہے ہیں. کراچی کے زوال کی کہانی, اس میں ایم کیو ایم کلیدی کردار, یہ بھی تو حقیقت ہے. دیکھیں اگر ہم اس کہانی کو مختصر کرنا چاہیں, میں نے دانستہ نادانستہ میں نے حصہ ڈال دیا تباہی میں, اور جو لوگ با اختیار تھے, جن کے پاس مجھ سے زیادہ اختیار تھا, انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. ٹھیک ہے, لیکن جن کو آپ پر چیک رکھنا چاہیے تھا انہوں نے بھی آپ پر چیک نہیں رکھا. چلیں اس کو اس طرح لے لیں, لیکن ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی استعداد پر جانا ہے, اس کی پوٹینشیل پر جانا ہے, یا اس کے پرسیپشن پر جانا ہے. اس پر ہم آرام سے بیٹھ کے بات کریں گے. ابھی تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. یہ سب کچھ بڑا حیرت انگیز ہے. لاکھ اختلاف صحیح ایم کیو ایم سے, پاکستان میں رہنے والے مختلف علاقوں میں صحیح, مختلف اداروں کو صحیح, لیکن یہ جس طرح سے کام ہو رہا ہے یہ حیرت انگیز ضرور ہے. پر وہی کب یہ گھر بنایا تھا آپ نے؟ یہ تو 1968 میں میرے والد نے خریدا تھا, جب میں کوئی 4th-5ویں جماعت میں تھا. اچھا, تو اس وقت یہ تیار تھا اسی طرح سے, اس کو بنایا کب آپ؟ یہ پہلے گراؤنڈ فلور تھا. اچھا, پھر جب میئر بننے کے بعد ہم نے اس کا گراؤنڈ +1 بنایا. پھر اس کے 8-10 سال بعد ہم نے گراؤنڈ یہ 2 بنایا, اور یہیں تک الاؤڈ, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس جگہ ہم اس سے زیادہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. اور کیا ایریا کیا ہے اس کا؟
یہ 190-200 گز کا گھر ہے یہ. اس کا کل جو گراؤنڈ فلور ایریا ہے نا. اس میں آپ رہتے ہیں اور آپ کی میری وائف ہیں اور میری والدہ ہیں. میری تینوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, وہ نہیں ہیں. میری دوسری وائف اسلام یہیں سے ہوئی, بالکل تینوں بہنوں کی یہیں سے ہوئی. ایک کی تو امریکہ میں ہی ہو گئی تھی جو منجلی تھی, اور بڑی والی اور چھوٹی والی کی بہرحال یہیں سے ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ فاروق بھائی کا گھر جہاں پر یہ بھی ریسیپشن, یہ پروفیسر رہے ہیں اسلامیہ کالج میں, رابطہ کمیٹی کے رکن. ٹھیک ہے سر, آپ ٹھیک ہے, رابطہ کمیٹی میں یہ بھی ہمارے. ٹھیک ہے جی. فاروق بھائی کا گھر ہم نے دیکھا, ریسیپشن, فاروق بھائی کا دفتر, اور فاروق بھائی کے دفتر سے نیچے جو ڈرائنگ روم تھا آپ کا, وہ آپ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا, وہ رابطہ کمیٹی کی آفس سمجھ لیں, میٹنگ کی جگہ ہے. میٹنگ کی جگہ. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا شعبے ہیں. یہاں پر شعبہ خواتین ہے, ایلڈر ونگ ہے, اے پی ایم ایس او کا بھی شاید آفس ہے یہاں. پھر ہمارا الیکشن سیل یہیں پر ہے جس میں سینسس. تو اس کے تینوں فلور آپ کے پاس ہیں؟ تقریباً 2 فلور, گراؤنڈ پلس 2 یہ ہمارے پاس ہے. ٹیلی فون بورڈ ہے, جو کالز آتی ہیں, یہ ہماری اس مرکز کا ایکسچینج سمجھ. کیا نام ہے آپ کا؟ ندیم بھائی. آپ وہاں پر 90 پر بھی آپ ہوتے تھے ڈیوٹی پر, تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ وہاں ہوتے تھے؟ 6 ساتھی تھے میرے. اچھا, اور اب کتنے ساتھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ؟ 6 ساتھی. 6 کے 6 ساتھی اب یہاں پر ہیں. سب آ گئے یا کوئی کنفیوز ہے اور نہیں آ رہا ہے؟ 2 ساتھی نہیں آئے, باقی 6. آ رہے. رات کو بھی ڈیوٹی پر کوئی ہوتا؟ جھنڈے اور یہ قناتیں ہیں, دریاں ہیں, تو یہ کوئی جلسہ ہو, یہاں ہسپتال اور ادویات اور علاج معالجے سے متعلق شام کا ان کا بھی ٹائم ہے. میڈیکل ایڈ کمیٹی کے یہاں پر ڈاکٹرز اور جو نرسنگ اسٹاف ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت آتا ہے, بیٹھتا ہے. وہ اپنے حصے کا کام لے کے, نہیں او پی ڈی صرف یہاں وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی اگر مسئلہ ہے, بیماری ہے, کوئی علاج معالجے کا مسئلہ ہے, کوئی دوائیوں کی ضرورت ہے, کوئی داخلے کی ضرورت ہے, کوئی آپریشن ہے, کچھ ہے, ان کی کوئی مالی معاونت بھی ہو جاتی ہے. مالی معاونت بہت زیادہ ہوتی ہے, حالانکہ کسمہ پرسی کی صورتحال ہے. یہ یہیں کچن اور چائے بنا کے آپس میں یہ شعبے کے لوگ شیئر کر لیتے ہیں. یہ شعبہ محبان پاکستان بھی ہے, FFC بھی ہے. یہ ایکچولی FFC یہ کیا چیز ہے؟ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی. اور یہ فارمز ہوتے ہیں, چھاپے گرفتاریوں کی اطلاع آتی ہے نا. اچھا, یعنی اس کے لیے ایک الگ شعبہ ہے. بالکل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے, اور یہ ساری چیزیں سینٹرلائزڈ ہیں, پورے کراچی سے جمع ہوتی ہیں. پھر یہ لیگل ایڈ کمیٹی برابر, یعنی ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ چھاپا پڑا, اور چنے کے بعد متحدہ پاکستان کے یا متحدہ لندن کے یا کسی سیاسی جماعت کے کارکن گرفتار ہوئے یا کسی قسم کا کوئی مقابلہ ہوا, تو پھر اس کی تحقیق یہاں ہوتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اسپیس نہیں دی جا رہی, تو اب بھی چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. اچھا, اس میں ہمیں قطعی یہ نہیں, ہم یہ اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کام کرنے کارکنان, ہم یہ اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ کسی غلط چیزوں میں نہیں ہیں, وہ جرائم میں نہیں ہیں, ان کے خلاف کوئی FIR نہیں, کسی GIT میں ان کا نام نہیں, گھر پہ سو رہے ہیں, اپنے کام کی جگہ پہ جاتے ہیں یا یہاں آتے ہیں, لیکن پھر بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ مینول ہوتا ہے سارا کام؟ یہ مینیول ہوتا ہے, پھر اگر اس کو ٹائپ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ٹائپ بھی ہوتا ہے, ڈیٹا انٹری وہاں ہو جاتی ہے. اچھا, یہ فون جب آتا ہے تو یہ فارم یہاں بھرا جاتا ہے؟ فارم بھرا جاتا ہے, یہ فیملی متاثرہ آتی ہے اور یہاں ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتی ہے, تو وہ ریکارڈ ہو جاتی ہیں. تو یہ FFC یہاں پر جس طرح سے چل رہا ہے, وہاں پر 90 میں زیادہ آرگنائز. شریف بھائی یہ ہمارے لائر ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں, بہت کام کرتے ہیں, اور فیملیز کو یہاں سے گائیڈ کر کے اگلے دن پھر عدالت میں بلاتے ہیں. اچھا, اور وہاں پٹیشن جاتی ہے. پھر کوئی ساتھی جس کو عدالت میں پیش کر دیا جائے اور اس پہ کوئی چارج بھی ہے, چالان اس کا جمع ہو جاتا ہے, تو پھر وہ جیل میں ہوتا ہے اور اسے جو قانونی مدد دی جا سکتی ہے. اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ ساتھی کسی ایسے کرائم میں نہیں ہے جس کی گنجائش. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسے جرم میں ہے, کوئی ٹارگٹ کلر ہے, کوئی بھتہ خور ہے, کسی نے اغوا کیا ہے, تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس کو پھر اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ
ظاہر سی بات ہے جب آپ فیکٹ فائنڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہوگا کہ واقعی اس نے کچھ کیا ہے, تو آپ پھر اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کی پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں اس سے پوری پارٹی کی بدنامی ہوتی ہے اگر ہماری پارٹی کا کوئی کارکن ایسی چیزوں میں جائے. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اکثریت ہمارا اب بھی یقین ہے کہ 1100 لوگ اس وقت ہم ایم کیو ایم کے کارکن جیل میں ہیں, تو میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے خلاف مقدمات بہت کم ایسے ہوں گے جن پر صحیح مقدمہ بنا ہوگا. کتنے لوگ ہیں جن کے مقدمات اس وقت آپ لوگ لڑ رہے ہیں؟ میرے خیال میں 600 تو ہوں گے جن کے ہمارے وکلا کیس لڑ رہے ہیں. بہت سے وکلا ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے بریت بھی, یعنی انہوں نے ایکویٹل بھی حاصل کیے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہمارے یہاں میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہا ہے کہ ایک شخص کو سامنے لایا گیا, بتایا گیا کہ ٹارگٹ کلر تھا, بھتہ خور تھا, سب کچھ تھا, بعد میں اس پر جو چارج شیٹ بنی وہ کچھ اور بن گئی. تو ایسے لوگ جب آتے ہیں تو پھر آپ ان کو کس طرح سے سامنے لے کر آتے ہیں کہ کیا ہوا, یا ہوتا ہے ایسا؟ ایسا ہوتا ہے, اور بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جیسے نامعلوم افراد کی ایف آئی آر ہے. میں آپ کو 192 ایسے اسیروں کی لسٹ دے سکتا ہوں جن کو زبردستی کسی نہ کسی ایف آئی آر میں ڈالا گیا ہے, تو وہ خانہ پوری ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی زیادتی یہ نہیں ہونا چاہیے. سندھ حکومت کی جانب سے آپ کوئی اس پر مدد آپ کو ملی ہے؟ کبھی آپ نے ان سے بات کی؟ وزارت داخلہ ان کی ہے, پولیس ان کی ہے. سندھ حکومت سے تو جتنی بھی ہم نے ان کو اپیل کی, جتنا ہم نے ان سے مطالبہ کیا, ان کی طرف سے تو کبھی کوئی جواب, انہیں تو کوئی سروکار ہے ہی نہیں کہ اس سے مجموعی طور پر کراچی کی سیاست پر, معاشرت پر, اور یہاں جو لوگوں میں بھی اگر ایک اینگر یا غصہ ہے یا ان کا بھی ریئیکشن آتا ہے, ان کے ساتھ اگر یہ زیادتی ہو جائے اور بے گناہ انہیں پکڑ لیا جائے, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھا عمل نہیں, اس سے معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. اچھا, ہم آ گئے اب مرکزی یہ ہمارا متحدہ آرگنائزنگ کمیٹی ہے جو کراچی کے مضافات میں زیادہ کام کرتی ہے. اور یہ جیسے پاکستان بنا تھا اور جو اسٹیشن پر ٹرینیں آتی تھیں اور وہیں پاکستان کا نظم و نسق چل رہا تھا, تو یہ سمجھ لیجیے چھوٹے چھوٹے ہم نے اسٹیشن بنائے, برآمدے میں یہ کام برآمدے میں کام کر رہے ہیں یہ والی کمیٹی. یہ مرکزی الیکشن سیل ہے, تو اب الیکشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. الیکشن سیل, الیکشن کی تیاری تو ہماری الیکشن کے زمانے میں نہیں, یہ تو 24 گھنٹے 24 ہاں لوگوں کو کہ ووٹرز اندراج کا اگر سلسلہ چل رہا ہے یا کوئی بھی کام, تو ان کو 365 دن 24 گھنٹے کی تیاری رہتی ہے. یہ تیاری رہتی ہے اور یہ کام ہم کرتے ہیں. اور یہاں یہ ایسا دفتر ہے جس میں بستر بھی موجود ہے. ظاہر ہے لوگ یہاں رات کو رہتے ہیں تو پھر سو بھی جاتے ہیں, آرام بھی کر لیتے ہیں, اور پھر صبح یہیں سے جاتے ہیں اپنے کاموں پر. اور اس طرح کے کمپیوٹر بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ مختلف ڈیٹا کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, ریکارڈ کرنے کے لیے, اور اس میں ہماری خواتین بھی کام کرتی ہیں, جو سب سے اہم بات یہ ہے. لیبر ڈویژن ہے, یعنی جہاں جگہ ملی کمرے میں, برآمدے میں, وہاں دفتر قائم ہو گیا. دیکھیں بڑے مشکل حالات میں یہ کے پی ٹی میں تنظیم 9 کر رہے ہیں آج کل, اس کی یونین پھر سے رجسٹر کرا رہے ہیں, اور وہاں الیکشن بھی انشاءاللہ لڑیں گے. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کا نتیجہ کیا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کے ڈی اے میں, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بھی ایک الیکشن ہے. میں وہاں کے لیے آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی لیبر ڈویژن 23 اگست کے بعد ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری دے گا, اور ہم کے ڈی اے میں انشاءاللہ تعالی. کتنے لوگ آپ کے لیبر ڈویژن میں کام کر رہے ہیں اس وقت؟ ہماری سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی. اور یہی اسٹرینتھ تھی پہلے بھی 90 پر خورشید محمود لال میں. اور ظاہر کچھ کمی بیشی ہوئی ہے, کچھ لوگ نہیں کام کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں آئے. مطلب وہ جو فیگر پوچھ رہے ہیں تو ہم نے ریپلیس کر دیا ان کو. اچھا, تو کتنے لوگ نہیں آئے؟ 5-6 لوگ نہیں آئے. اچھا, یعنی 9 تھے تو اس میں سے 5 لوگ نہیں آئے پھر باقی. ٹھیک ہے, یہ کہ یہاں تو کوئی جبر نہیں ہے نا, جو والنٹری ہم مطلب یہ کہ جبر نہیں ہے کہ ان کو زبردستی کام کرنا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لندن سے الگ ہو کے کام نہیں کر سکتے تو بہت سے لوگ اس لیے نہیں آ رہے. بہت سے لوگوں نے سہولت لی اور انہوں نے کہا کہ اب اس وقت کام کرنا ہی نہیں, کام ہی نہیں کرنا, تو بس اپنے کام کرنا. لیکن کام رکا نہیں ہے, کام جاری ہو ساری. یہ شعبہ خواتین ہے, اور حیرت انگیز طور پر یہاں خاموشی ہے.
तो इसलिए ज़रा ये शक भी होता है कि ये वाकई में शोबा ख़वातीन है या ये आपको देखकर तो खामोशी नहीं हुई है, एहतराम में, ये आपके और मेरे एहतराम में खामोश हैं। तो यहाँ क्या काम आप लोग कर रहे हैं? अभी इस हाल में जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, फारूक सत्तार भाई ने जो कदम उठाया है तो उसमें सब अपना जैसे कहते हैं ना अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। तो इन हालात का आप जिक्र कर रही हैं, वहाँ से कितने मुख्तलिफ हैं हालात? 90 तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, मगर ये कि वही कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मगर ये तो ख़वातीन विंग है। तो विंग भी अपना काम कोशा है, काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये भी मर्दों की तरह काम कर रही है, ये मतलब कहने का मतलब ये है। बेसरो-सामानी का काम कर रहे हैं। बेसरो-सामानी की हालत में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इतने जज्बा है, जोश है कि हम काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, फारूक भाई का साथ देते रहेंगे। देखिए पाकिस्तान बनाया था उस वक्त बेसरो सामानी थी और अभी भी और वही हाल है। पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएंगे, चाहे बेसरो सामानी हो या मुश्किलात हो, सही लेकिन कह रहे हैं भाई। इरादे जिनकी पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। वेरी गुड, शाबाश। ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जितने शोबाजात हैं उनके सरबराह बराह रास्त एक लिहाज से भी ये कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर इनके जो दायरे कार में काम है वो पूरा कराची की ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। कराची में जो हमारे ज़ेली इलाकाई हमारे यूनिट्स हैं, टाउन्स हैं, ये ओरिजिनली एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ ये उनको ओवरसी करते हैं वो जो आपकी तंजीमी कमेटी थी जी वो यही है, वो ये है, वो यही है। और अब इसका नाम CEC है। CEC, लेकिन नाम था पहले कराची तंजीमी कमेटी था, अब CEC है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इनके रोल को हमें और डिफ़ाइन करके कामों को तकसीम करना इलाकों में, तो कराची के 6 अजला में अब 6 कमेटियाँ बन जाएंगी। तो फारूक भाई ये घर जो है ये बस आपके पड़ोसियों ने आपको दिया हुआ है? मेरे एक पड़ोसी ने दिया है, उनकी फैमिली का बड़ा एहसान है मुझ पर, मेरी तहरीक पर। वो भी यहीं PIB में रह रहे हैं और ये मकान उन्होंने एक्चुअली बनाया था मुख्तलिफ पोर्शन में लोगों को किराए पे देने के लिए, जिस तरह आजकल हो रहा है पोर्शन बनते हैं और बिकते हैं। खैर अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बहादुराबाद और गुलशन इकबाल के ऑफिस हमें मिल जाएँ तो बस हम वहाँ मुंतकिल हो जाएँ। ये हमारा ज़ाहिर है कि एक छोटा सा मॉनिटरिंग सेल अच्छा, है। ये मॉनिटरिंग सेल है। तो आपका वहाँ जो मॉनिटरिंग सेल था वो तो बहुत बड़ा था। अच्छा, आप तो सरबराह है ना मीडिया? हाँ, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का मैं इंचार्ज के। हूँ। और जिस तरह हमारे पास 90 में तकरीबन 40 मुख्तलिफ TV लगे होते थे और हम 40 डिफरेंट चैनल को मॉनिटर करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 22 अगस्त के बाद हालात में तब्दीली आई है और हम कसम कुसरी के हालत में काम कर रहे हैं। लेकिन गुड थिंग इज कि लोगों का सपोर्ट हमारे पास मौजूद है। हम इस वक्त लगभग 8 डिफरेंट चैनल को मॉनिटर करते हैं और साथ साथ जैसे जैसे जो भी चीज़ ब्रेकिंग हो रही होती है वो न सिर्फ ये है कि हमारे पास खबरें आ रही होती है, बल्कि हम साथ साथ अपने हायर को डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को, आमिर खान भाई को, खालिद भाई को बता रहे होते हैं। पहले कितने चैनल्स की मॉनिटरिंग करते थे? तकरीबन 40 चैनल। नहीं, रिकॉर्डिंग पहले रिकॉर्डिंग तकरीबन 16 चैनल की रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी सिर्फ 4 चैनल की रिकॉर्डिंग होती है। तो अब बाकी जो बचे तो उनको इत्मीनान का सांस लेना चाहिए। मैं मसूद रज़ा, MQM की पॉलिसी नहीं थी कि ज़ोर ज़बरदस्ती कोई चीज़ हो, मैं बिल्कुल बताऊं, लेकिन मैं इस हकीकत से इनकार नहीं करता कि हमारे यहाँ से लोग ये करते थे, मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ आपके सामने। लेकिन पहले अगर ये हो रहा था तो वो गलत था, और अब जो हमारे साथ हो रहा है और हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है, हमें हमारी ड्यू स्पेस पॉलिटिकली भी नहीं मिल रही है, मीडिया में भी नहीं मिल रही है। पहले मीडिया कहता था कि मीडिया कहता था कि हमें आज़ादी। मसूद रज़ा की शरारतें आज भी जारी हैं, तो आप अपनी जगह जो है वो फ्लरिश कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये क्या है? खबरें बनती हैं। अच्छा, यहाँ से प्रेस रिलीज बनती है। अच्छा, वो प्रेस रिलीज मुझे याद है कुछ अरसे पहले जब आती थी 11:15 बजे वो एक प्रेस रिलीज आती थी आपकी लंदन से, और फिर वो 12 बजे के बुलेटिन में ज़रूर पढ़नी होती थी और एज इट इज़ पढ़नी होती थी। सियासी जमातों को भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करने की ज़रूरत है ना, वो आपस में भी करें और अपने जो दूसरे जो रियासत के शोबे हैं, आइन के जो इदारे हैं,
ان کے ساتھ ایک واجبی تعلقات و کمیونیکیشن ہونا چاہیے اور ایسی چیزوں سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے جس میں زور زبردستی ہو. اظہار رائے کی آزادی مقدم ہے اور اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل پالیسی ہے اور ہم میڈیا سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں شکایت کا موقع نہ دیں اور کوئی ایسا تاثر نہ ہو کہ کوئی انفیئر چیز ہو رہی ہے. متحدہ پاکستان کا پورا سیٹ اپ آپ نے دیکھا پی آئی بی کالونی میں فاروق ستار صاحب کے گھر سے اور پڑوس میں جو گھر ہیں 3 گھروں میں یہ نظام چل رہا ہے اور یہ 3 گھر بھی پورے نہیں, ایک گھر پورا ہے اور 2 گھر ایسے ہیں جن کے پورشنز حاصل کیے ہیں. اور یہ اتنی بڑی پارٹی جو پاکستان کی 4تھی بڑی سیاسی جماعت, آج اس کا جو فنکشن ہے, جو اس کے ادارے ہیں, وہ سمٹ کر اتنے بڑے سے اتنا سا ہو گیا ہے. اب یہ نظم و نقص ہی اتنا سا ہوا ہے یا یہ پارٹی بھی اتنی بڑی سے اب اتنی ہو چکی ہے؟ فاروق ستار صاحب بدستور میرے ساتھ موجود ہیں. سر, ابتدائیہ جو میں نے ابھی بیان کیا, اتنی بڑی پارٹی تھی, سمٹ کر 3 گھروں تک آ گئی, 5000 اسکوائر گز, 3 منزلہ عمارت, سینکڑوں لوگ شفٹوں میں کام کر رہے تھے اور اب چھوٹی سی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. پارٹی بھی شرنک ہو گئی ہے. میں بہت دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ پارٹی اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ بڑی پارٹی بن کر سامنے آئے گی. 2018 کے الیکشن تو ہونے دیں آپ. بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں, یہ آج لکھ لیں اور نوٹ کر لیں. نہ صرف ہم اپنی تمام نشستیں واپس لیں گے بلکہ اس میں اضافہ بھی کریں گے. ہم پیسے آپ کے پاس نہیں, ورکرز آپ کے پاس, جگہ آپ کے پاس, کیسے؟ جو سب سے بڑا اسیٹ ہے ہمارا, جو اثاثہ ہے, وہ جذبہ ہے, لگن ہے اور ایک کمٹمنٹ ہے. اتنے آپ کی روٹس ہیں عوام کے اندر, تو آپ عوام میں جاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کے دفاتر کراچی کے علاقوں میں موجود نہیں ہیں جو سیل ہو گئے, گر گئے, آپ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں. آپ محدود ہیں پی آئی بی کے اندر, اس کے باہر کہاں ہیں؟ عوام سے براہ راست رابطہ ہے, باقاعدہ بلدیاتی نظام کے تحت وہ آفیسز ہمارے پاس ہیں اور وہاں سے ہم لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کی جو سب سے خوبصورت بات ہے مسعود رضا, وہ یہ ہے کہ ہم کوئی ایونٹ, کوئی موقع نہیں چھوڑتے. دیکھیں, ہمارے ساتھ ہی ایک ہمارے سے نکلے ہوئے لوگوں نے ایک نام نہاد سیاسی ٹولہ ہے جو جماعت بنی ہے, انہوں نے تو یہ مسترد ہی کر دیا کہ مردم شماری کو سیاسی ایشو بنانا نہیں چاہیے. ارے بھائی, مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھانا ہی تو ہمارا سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ. اور اس کے لیے آپ دوسری سیاسی جماعت کو سیاسی ٹولہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ سیاسی آدمی ہیں, اپنی سیاسی جماعت, دوسرے کی سیاسی جماعت سیاسی ٹولہ. چلے میں اس کو کہہ دیتا ہوں, وہ بھی سیاسی جماعت ہے. میں کہہ دیتا ہوں, یہ تو آپ سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں, دل سے آپ کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیں, میں دل سے, دیکھیں, جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے, وہ ایک اکائی ہے, ہم ایک اکائی ہے. اور ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ, تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ. اس میں پی ایس بی بھی شامل ہے. ہم نے کبھی, اور یہ اگر وہ بھی اسی کاز کو سرو کر رہے ہیں, اسی کانسٹیٹیوٹ کو سرو کرنا چاہتے ہیں. آپ پر اعتبار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مخالف سرگرمیاں ہوتی رہیں, کراچی میں قتل و غارت گری ہوتی رہی, کراچی کے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا رہا, آپ بیٹھے دیکھتے رہے, آپ نے پہلے خیال نہیں کیا, تو اب آپ پر دوبارہ کیوں اعتبار کریں؟ آپ کو ٹیسٹ کر چکے. اگر ایم کیو ایم میں پاکستان مخالف سرگرمیاں ہوتی رہیں اور اس میں لندن کے کچھ لوگوں کے نام آتے رہے, تو میں بھی اسی طرح سنتا ہوں جس طرح مسعود رضا خبروں میں سنتا ہے. بخدا یقین جانے میری 36 سال کی ایکٹیو پولیٹیکل لائف میں, اسٹوڈنٹ سے لے کر اب تک, میرے سامنے کوئی ایسے آثار نہیں ہیں, کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہے جس کی بنیاد پہ میں بھی یہ ڈھول بجا دوں لیکن پاکستان کی کسی عدالت میں جا کے ثابت نہ کر سکوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الزامات رہتے ہیں. دیکھیں, اگر ایم کیو ایم کے اوپر تنقید کرنی ہے تو آپ یہ کریں کہ جو گزشتہ 8 سالوں کی ہماری سیاست تھی, اس سے ہم نے مہاجروں کو نقصان پہنچایا, ہم نے اپنی یونٹی یکجہتی کو نقصان پہنچایا, ہماری الیکٹورل پالیٹکس خراب ہوئی. دیکھیں, جو پی ایس پی تو یہی تنقید کرتی ہے نا, پر یہ تنقید, ان کی تنقید کا بڑا حصہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے 8 سالوں کے اندر کبھی آپ گورنمنٹ میں جا رہے تھے, باہر آ رہے تھے, کچھ لوگ تھے جو اپنے مفادات حاصل کر رہے تھے, عوام کو چھوڑ دیا تھا, ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہمارے سامنے عوام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں, 2013 میں ہمیں اس طرح ووٹ نہیں پڑا جس طرح اس سے پہلے پڑتا تھا, ہمارے لیے آئی اوپنر تھا, ہمارے لیے ایک آئینہ تھا. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ایم کیو ایم کی جد و جہد سینٹرک تھی مہاجر
اب جو آپ ایک نئی فارمیشن کے ساتھ آئے ہیں تو اب آپ مہاجر سینٹرک سیاست کریں گے؟ مہاجر سینٹرک سیاست ہوگی اور مہاجر لیڈ رول پلے کرے گا اولاً کراچی، حیدرآباد، سکھر میں، باقی تمام برادریوں کو اپنے ساتھ ملا کر، کیونکہ کراچی میں صرف مہاجروں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر ہم مہاجر سیاست کریں بھی تو ہے مہاجر سینٹرک، بالکل میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں، تو اس لیے ہم یہ سمجھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اب مہاجر سینٹرک سیاست پر آپ واپس آ گئے، یعنی آپ 97 میں واپس آ گئے، مان لیں ہم اس کو؟ جی 97 بلکہ 86 میں ہم تو واپس 86 میں واپس آ گئے جب مہاجر قومی موومنٹ تھی، وہ سیاست ہوئی. تو جو علیحدگی ہوئی، عامر خان صاحب چلے گئے، حقیقی بن گئی، تو حقیقی کا بھی تو یہی ماننا تھا کہ آپ متحدہ بنا کر غلطی کر رہے ہیں، تو وہ ٹھیک تھے. دیکھیں نا، ہم نے کوئی واپس مہاجر قومی موومنٹ تو نہیں بنا دیا، نام نہیں بدلا، مگر یہ تو مان لیا کہ غلطی تھی. دیکھیں غلطی کے ساتھ ہم نے جو اصل چیز اصلاح کرنی وہی کرنی، کہ ہم نے جو روایتی سیاست اپنا لی تھی اور پورے پاکستان کی قومی سیاست کا بیڑا اٹھا لیا تھا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں ہمیں کہیں ووٹ نہیں ملا، اس کی وجہ جو بھی رہی ہو، اور کراچی میں بھی اب تک ہماری جو بڑی بیس ہے وہ مہاجروں کا ووٹ ہے. لیکن یہاں سے ہم نے پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ انہیں بھی منتخب اب کرایا ہے، تو وہ برادری ہمارے ساتھ اب جڑی ہوئی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو کلچرل یونٹی کی اکائی کہتے ہیں، ضمانت کہتے ہیں، پھر آپ کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ریاست آپ کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیے، مان لیا پہلے تو یہ لگتا تھا کہ جو لندن سے بیانات آتے تھے، تند اور تیز بیانات، یا کوئی پاکستان مخالف جذبات کا اظہار ہوتا تھا، پھر ریاستی اداروں کو جس طرح متون کیا جاتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کوئی اور پھر دبے لفظوں میں بھی ہمیں لگتا تھا اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی -1 فارمولہ ہونا چاہیے. تو ہمیں خود اب یہ حیرت ہے کہ جب وہ -1 فارمولہ قدرتی طور پر، حادثاتی طور پر اندر سے انڈیجنسلی اگر ہو گیا، 22 کے بعد ہم نے 23 کو ہم نے پاکستان زندہ آباد کے ساتھ ہم کھڑے ہو گئے اور پاکستان مرد آباد کو مسترد کر دیا، اور اب بھی اگر ہمارے مسائل حل نہ کیے جائے، ہمیں ہماری جائز اسپیس نہ دی جائے، اور ہمیں سینے سے نہ لگایا جائے پاکستان زندہ آباد کہنے والوں کو، تو پھر اس کے بعد تو اس کے یہی معنی نکلیں گے کہ یہ صرف -1 کی بات نہیں تھی، یہ پوری یونٹی، چاہے وہ مہاجروں کی ہو اور ان کے ساتھ جو بھی مظلوم جڑے ہوئے ہیں ان کی یونٹی. یہ کراچی ایک بڑا شہر ہے اور اس میں کسی ایک پارٹی کی کوئی اس طرح کی جو ہے وہ اکثریت نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ لگتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی کوئی دبی دبی خواہش ہے کہ کسی طرح مزید جو ہے وہ تقسیم ہو جائے. تو اس میں چاہے اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی ریاست کے ساتھ کہ MQM اب وہ MQM نہیں ہے، MQM پاکستان وہ MQM نہیں ہے جو 22 اگست سے پہلے تھی یا 22 اگست تک تھی؟ میرے خیال میں ہر مسئلے کا حل کمیونیکیشن ہوتا ہے. اگر ایک انگیجمنٹ ہو، کمیونیکیشن ہو، یہ ساری صورتحال سامنے کہیں رکھی جائے. انگیجمنٹ نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں. دیکھیں، وہ کمیونیکیشن اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہونی چاہیے. کہ جیسا بھی سیٹ اپ ہے جو آپ چلا رہے ہیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، سیٹ اپ تو پیسوں سے چلتے ہیں، کہاں سے آتا ہے پیسہ؟ یہی میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا. پہلے آپ نے کہا نا کہ MQM کے وسائل بھی کم ہو گئے، سرکاری بھی کم ہو گئے، تو MQM کے وسائل بہت کم ہونے کے باوجود بھی ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اور اس میں سب سے پہلے ہمارے جو 8 سینیٹرز تھے، انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ ایک مہینے کا خرچہ ہم اٹھائیں گے یہاں کا. یعنی یہاں جو کارکن کھانا کھاتے ہیں، یہاں جو خرچ ہو رہا ہے، جو بجلی کا بل ہے یا جو بھی یہاں کے جملہ اخراجات ہیں، وہ ہمارے سینیٹرز خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مہینے کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. پھر اسی میں ہمارے MNAs نے بھی اپنی تنخواہوں سے پہلے 25,000 روپے دے رہے تھے ماہانہ، اب انہوں نے اس کو 50,000 کر دیا، انہوں نے اضافہ کر دیا. اور جب ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو پھر ہمارے جو مشاہرہ تھا ان کا، اس میں MQM کے مشاہرے میں اضافہ ہو گیا. MPAs نے بھی اسی طرح چندہ بھی مل رہا ہے، چندہ مل رہا ہے. اسی طرح لوگ بھی آ کر دے رہے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، جو MQM سے محبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے، وہ بھی اپنی اپنی حسب جو ان کی حیثیت ہے اس کے مطابق دے رہے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 6 مہینے سے 22 اگست سے پہلے 6 ماہ سے شہیدوں کا مشاہرہ بنتا ہے، ان کے اعزازیے بنتے ہیں، اسیروں. اب دوبارہ ہم نے اس کو شروع کر دیا ہے. ضمانتوں کے لیے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لوگوں کی ضمانتوں میں بھی اب کہیں نہ کہیں سے ہم فنڈز کریٹ کر رہے ہیں اور وہ ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. آپ نے دیکھا MQM پاکستان ایک بڑے سیٹ اپ سے سمٹ کے چھوٹی جگہ پر آ گئی. کیا یہ پارٹی بھی سمٹ گئی ہے؟ فیصلہ ہوگا الیکشن میں، وہ چاہے 2018 میں ہو یا اس سے پہلے ہو. آج کا محاذ MQM پاکستان کے نام، فاروق ستار کے نام. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. تھینک یو.